السلام علیکم ناظرین، پروگرام دین کی دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اویس اسحاق۔ ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ آیت سناتا ہوں کہ جس میں خود اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کو اپنے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ناظرین، یقیناً یہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے اور ہمیں اس معاملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ اس اہم ترین موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے رہنما مولانا محمد رضوان قاسمی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ جزاک اللہ۔ پوچھنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ دین اسلام میں عقیدہ ختم نبوت کی بنیاد اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ دیکھیں، ایک مسلمان کی زندگی میں سب سے اہم چیز اس کا عقیدہ ہوا کرتا ہے۔ جیسے عمارت میں بنیاد ہوا کرتی ہے، بنیاد مضبوط ہوگی تو پھر جا کے اس پر دیواریں اور منزلیں بنیں گی۔ بالکل۔ اور بنیاد کا ہونا بھی ضروری ہے اور بنیاد کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر بنیاد ہے لیکن صحیح نہیں بنی ہوئی تو پھر وہ دیواریں بھی کمزور، وہ منزلیں بھی کمزور، پھر وہاں رہتا بھی کوئی نہیں ہے، خوف کی وجہ سے کہ گر نہ جائے۔ بالکل اسی طریقے سے ایک مسلمان کی زندگی میں عقیدے کی حیثیت ہے۔ عقیدہ بھی بنیاد کی طرح ہے۔ یہ دیواریں، یہ چھت، یہ پھر نماز ہے، پھر روزہ ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر حج ہے، پھر تبلیغ ہے، یہ پھر بعد کی چیزیں۔ پہلا عقیدہ ہو، ان سب سے بنیادی چیز عقیدہ ہو، اور عقیدہ ٹھیک ہو۔ تو جہاں اور سب بہت سارے عقائد ہیں، عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے، فرشتوں سے متعلق عقیدہ ہے، آخرت سے متعلق ہمارا عقیدہ ہے، وہاں ایک بہت اہم بنیادی عقیدہ وہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ تو پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت کی تعریف یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی اور نیا نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کی تعریف ہے۔ عقیدہ ختم نبوت ہمارے اس دین کی بنیاد ہے۔ ہمارا سارا دین اس عقیدے پر موجود ہے۔ ٹھیک ہے۔ قرآن کریم میں بھی 1 2 10 20 دفعہ نہیں بلکہ 100 مقامات ہیں جہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا، کہیں واضح کہیں اشارتاً، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے آخری نبی ہیں۔ 210 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حالانکہ ایک دفعہ بھی کہہ دیتے، بالکل ایک دفعہ بھی اللہ تعالیٰ فرما دیتے تو تب بھی امت کے لیے کافی تھا۔ اب اس سے اندازہ کیجئے کہ بار بار اللہ رب العالمین ایک بات کو دہرا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے آخری نبی ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ یہ اتنا ضروری کیوں ہے اور اس پر اتنی قربانیاں کیوں دی گئی ہے۔ دیکھیں، عقیدہ ختم نبوت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے آخری نبی ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو پھر صحابہ کی جماعت امت کے آخری صحابہ ہیں۔ اب قیامت تک کوئی صحابی کے منصب پر نہیں آ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے آخری نبی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم آسمانی کتابوں میں آخری کتاب ہے، اب کوئی کتاب نہیں آ سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے آخری نبی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ امہات المؤمنین ازواج مطہرات اس امت کی آخری مائیں ہیں۔
حضور کے آخری ہونے کی وجہ سے، آخری نبی ہونے کی وجہ سے اب اس منصب پر بھی کوئی نہیں آ سکتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے آخری نبی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد نبوی انبیاء کی مساجد میں آخری مسجد ہے، اب کسی نبی کی مسجد نہیں بن سکتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ دین، یہ شریعت آخری شریعت ہے، اب کوئی دین اور کوئی شریعت نہیں آ سکتی۔ اور میں اس سے بڑھ کر کہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امت محمدیہ آخری امت ہے، اب کوئی امت نہیں آ سکتی۔ تو آپ دیکھیے کہ میرا سارا دین صحابہ سے لے کر امت تک سارا محفوظ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری ماننے کی وجہ سے۔ اگر امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو نبی مان لیتی ہے تو یہ سارا دین غیر محفوظ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس متعلق حضرت ایک آیت بھی ہے کہ جس کے متعلق خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا، تو یہ بھی کیا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اس آیت کا بھی ختم نبوت؟ جی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ اللہ تعالیٰ نے دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو مکمل کر دیا۔ جب دین مکمل ہو گیا اب اس کا مطلب یہ کسی دین کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی نبی کی ضرورت ہے ہمیں، جب دین کامل و مکمل ہو چکا ہے۔ حضرت اسی تناظر میں یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی شخص کا عقیدہ ختم نبوت کمزور ہے یا اس کو اس کی اہمیت کا نہیں پتہ، تو کیا اس کے ایمان میں کچھ کمی آئے گی؟ دیکھیں، میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں اور انشاءاللہ بات جلدی سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک اصول ہے کہ نبی کے بدلنے سے دین بدل جاتا ہے، بالکل یہ اصول ہے۔ میں مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ مثلا ایک آدمی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی وجہ سے اس کو یہودی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میں مثال دے رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، دنیا سے تشریف لے گئے، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ اب یہ آدمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لایا تو اب یہ عیسائی بن گیا۔ پہلے یہ یہودی تھا، اب یہ عیسائی بن گیا۔ اصول یاد رکھیں کہ نبی کے بدلنے سے دین بدلتا جا رہا ہے۔ اب زمانہ آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے آسمانوں پہ۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ آیا تو اس آدمی کی نجات اسی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آ جائے، محمدی بن جائے۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کلمہ پڑھ لیا تو اب اس کا نام مسلمان ہو گیا۔ پہلے یہ یہودی تھا، پھر عیسائی بنا، پھر مسلمان بنا۔ نبی کے بدلنے سے دین بدلتا جا رہا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہی شخص کسی اور کو نبی مان لیتا ہے تو اس کا نام مسلمان نہیں رہتا۔ اگر اسلام اور مسلمان باقی ہے، ہمارے اندر ایمان ہے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے کی وجہ سے ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانیں گے تو پھر اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ہمارا نام مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ جب مسلمان نہیں رہے گا تو پھر قرآن کہاں ہمارے پاس رہے گا، پھر حدیث ہمارے پاس کہاں رہے گی۔ جب حضور سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹ گئے تو پھر ہم پورے دین سے کٹ جائیں گے۔ تو اگر کوئی معاذ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی نہیں مانتا یا پھر کسی اور کو آخری نبی مانتا ہے تو اس کے حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں 210 مرتبہ یہ بھی فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، وہاں یہ بھی فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے نبی آئیں گے۔ سیکون فی امتی، میری امت میں 30 جھوٹے نبی آئیں گے اور ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں بھی نبی ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ کو پہلے خبردار کر رہا ہوں، وہ نبی نہیں ہوں گے، وہ جھوٹے ہوں گے، وہ دجال ہوں گے، وہ نبی نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے ہی میں مختلف لوگوں نے نبوت کا اعلان کرنا شروع کر دیا تھا۔ جی، مسلمہ کذاب، طلحہ اسدی، اسود انسی، اس طرح کے لوگ تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں نبوت کا اعلان کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ لوگ اٹھ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کی طرف متوجہ فرمایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ان کی نبوت چل نہیں سکی۔ جب سورج اور چاند نکلا اور سورج نکلا ہو تو پھر ستارے کہاں نظر آتے ہیں، تو حضور کے ہوتے ہوئے ان کی نبوت چل نہ سکی۔ لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جب خلافت آئی تو ان کے خلافت کے دور میں مسلمہ کذاب کا فتنہ بہت زور و شور کے ساتھ کھڑا ہوا اور نبوت کا اعلان کیا۔
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف جنگ کی. اور آپ کو میں ایک اور بات بتا دوں کہ پورے اسلام کے لیے جو صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں مدنی دور میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی جنگیں لڑی، ان جنگوں میں جو صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد صرف 259 ہے. بس 259 صحابہ شہید ہوئے. ایک ختم نبوت کی جنگ جو مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی، اس میں جو صحابہ کرام اور تابعین شہید ہوئے ان کی تعداد 1200 ہے. ایک جنگ میں. اور جو مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی جی یمامہ کے میدان میں مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی. اسی جنگ میں یہ مسلمہ کذاب بھی، اس کو بھی قتل کر دیا گیا تھا. 1200 صحابہ اور تابعین شہید ہوئے، جن میں 70 بدری صحابہ تھے، 700 قرآن کے حافظ تھے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ پورے اسلام کے لیے اتنی قربانی نہیں دی گئی جتنی حضور کی ختم نبوت کے لیے دی گئی ہے. اس سے اندازہ کیجئے آپ کہ حضرات صحابہ کرام نے اس کے لیے اتنی بڑی قربانی دی. اور آج تک امت نے الحمدللہ ثم الحمدللہ امت نے سب کچھ برداشت کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کو برداشت نہیں کیا، بھوک برداشت کی، ہاں اس ملک کے کتنے مسائل ہیں سب برداشت کیے. لیکن ماشاءاللہ ہمارے وطن عزیز میں ایسا کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کو یہاں کے، کہ ہر چیز برداشت کر لیتے ہیں. لیکن جب ختم نبوت کا مسئلہ آ جائے تو کراچی سے لے کر خیبر تک پوری قوم کھڑی ہو جاتی ہے. مولانا صاحب سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی ذلی نبی، امتی نبی کے آنے کا شریعت میں کوئی کانسیپٹ ہے یا نہیں ہے؟ کہ وہ نبی، عوام کے لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں، وہ نبی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرتے ہوئے نبی بن جائے. بہت اچھا سوال کیا کہ آپ نے، کہ امتی نبی، تشریعی نبی، غیر تشریعی نبی، یہ اصطلاحات ہمارے معاشرے میں بعض لوگ سنتے بھی ہیں. دیکھیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امتی نبی آ سکتا ہے، تشریعی نبی آ سکتا ہے. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کرے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو آگے لے کے چلے، جی ان کی اطاعت کرے گا، ان کی شریعت کو آگے لے کے چلے گا، تو کامل اطاعت اور فرما برداری کی وجہ سے اس کو بھی نبوت مل سکتی ہے. دیکھیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ 1400 سال میں آج تک تو کوئی ایسا نہ ہی، یہ جو امتی نبی، یہ آج سے آپ 100 سال پہلے چلے جائیں تو یہ لفظ ہی نہیں تھا امتی نبی کا، تشریعی نبی کا، غیر تشریعی نبی کا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اطاعت کی وجہ سے نبوت ملتی تو حضرت ابو بکر صدیق نبی ہوتے، حضرت عمر ہو سکتے تھے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اللہ تعالیٰ نے وہ ساری خصوصیات رکھ دی ہیں جو ایک نبی میں ہوتی ہیں، اور میرے بعد کوئی ہوتا تو وہ عمر نبی ہوتے. اگر حضرت عمر نبی نہیں بن سکے جنہوں نے کامل اطاعت کی، ایک ایک قدم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، جب اطاعت کی وجہ سے وہ نبی نہیں بن سکتے. دیکھیں ایک اور بات یاد رکھیں، نبوت جو ہے یہ کسبی چیز نہیں ہے، نبوت محنت سے نہیں ملتی. ٹھیک ہے، اس کو کسبی کہتے ہیں، محنت سے نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے چنتے ہیں. محنت سے نبوت نہیں ملتی کہ میں اطاعت کرتا رہوں گا، سجدے کرتا رہوں گا، نمازیں پڑھتا رہوں گا. ولی بن سکتے ہیں، ولایت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہاں جی، علماء کا دروازہ کھلا ہے، مفسرین کا کھلا ہے. 2 دروازے بند ہے، ایک نبوت کا دروازہ بند ہے، ایک صحابیت کا دروازہ بند ہے. حضرت تو کیا کوئی نبوت کی برانچز ایگزسٹ کرتی ہیں دنیا میں؟ جیسے میں نے آپ سے سوال کیا، آپ نے بولا نہیں ہو سکتا، تو کیا نبوت کی برانچز اپنے بندوں میں سے چنتے ہیں، محنت سے فرما بردار نبی، ایسی کوئی چیز ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا جو میں نے برانچ کا کسی بھی لیول کوئی تصور نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے. حضرت آپ کے اسی جواب میں سے ایک سوال نکلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، جی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. جی، تو اس پہ بھی یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوتے ہوئے ایک اور نبی تشریف لا رہا ہے. میں سمجھ گیا آپ کی بات، یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک اور نبی آ رہے ہیں، اور آپ ختم نبوت کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ بہت اچھا سوال کیا کہ بہت سارے ساتھی اس پر تھوڑا سا وہ پریشان ہو جاتے ہیں. دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، یہ ہمارا ایمان عقیدہ ہے. جس آدمی کا یہ ایمان اور عقیدہ نہیں ہے تو وہ اسلام سے دور ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے قرب قیامت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور واضح احادیث موجود ہیں اس پر.
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوں گے، نبوت والا جو ان کا نبوت کا جو اللہ نے ان کو منصب دیا ہے وہ ان کا منصب ہوگا۔ میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں، جیسے ہمارے پاکستان کے صدر صاحب امریکہ چلے جائیں تو وہاں امریکہ جانے کے بعد ان کا آرڈر نہیں چلے گا، ان کا حکم نہیں چلے گا، لیکن صدر تو ہوں گے نا، صدر تو ہوں گے، آرڈر نہیں چلے گا۔ بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے، نبی ہوں گے، لیکن آرڈر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا، شریعت اللہ کے نبی کی چلے گی۔ جیسے ہمارے صدر صاحب صدر تو تھے لیکن آرڈر نہیں چل پا رہا تھا۔ عام الفاظ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت بن کے آئیں گے، امتی بن کے۔ جی اچھا، ایک بہت اچھی بات کی، چلو آپ کی وجہ سے یہ بھی یاد آ گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ واحد نبی ہیں جن کی دو حیثیتیں ہیں۔ یہ کل قیامت کے دن دو حیثیتوں سے پیش ہوں گے، ایک نبی ہونے کی حیثیت سے بھی پیش ہوں گے، ایک حضور کے امتی ہونے کی حیثیت سے بھی پیش ہوں گے۔ سبحان اللہ، مطلب یہ ہے کہ وہ ان کا جو آنا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو آگے لے اور اس دین کی مدد کے لیے آئیں گے۔ اور اس میں تو ایک یہ کانسیپٹ یہ بھی، اگر میں غلط نہیں ہوں، کہ ان کو تو نبوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت سے پہلے مل گئی۔ جی وہ پہلے کے نبی ہیں، وہ پہلے کے نبی ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو امت جو نبوت ملی ہے وہ بعد میں۔ میں نے اس لیے شروع میں تعریف میں کہہ دیا تھا کہ آپ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، وہ پرانے نبی۔ ٹھیک ہے حضرت، ایک اور سوال جو سوشل میڈیا پہ بہت چلتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ جی یہ امام مہدی بھی قرب قیامت کے قریب تشریف لائیں گے، تو شریعت کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ دیکھیں، کیا قطع کلامی کی مدد، کیا امام مہدی آگے ہیں؟ حضرت مہدی علیہ رضوان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نشانیاں بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان کا نام میرے نام پہ ہوگا، ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پہ ہوگا، یعنی حضرت عبداللہ، اور دوران طواف ان کو وقت کے کتب ابدال وہ ان کو پہچان لیں گے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خاندان سے، ان کی نسل سے ہوں گے۔ یہ موٹی موٹی نشانیاں اللہ کے نبی نے بتائی ہیں جو ہر امتی کو معلوم ہونی چاہیے، اس لیے کہ آج کل بہت سارے لوگ، کافی عرصے سے یہ چل رہا ہے سلسلہ کہ بہت سارے لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، کبھی کوئی کہتا ہے میں، تو آپ یہ نشانیاں دیکھ لیں، جس میں یہ نشانیاں پائی جا رہی ہیں اس کا نام یہ ہے، اس کا نام محمد ہے، اس کے والد کا نام کیا ہے؟ محمد نام رکھ لے وہ، تو صرف یہ تو نہیں ہوگا نام محمد ہو، والد کا نام دیکھیں اور وہ حضرت فاطمہ کے خاندان سید ہے کہ نہیں، تو طواف میں دوران طواف اس کو پہچانا جائے گا۔ یہ ساری باتیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو ایک نماز بھی پڑھائیں گے نا۔ اگر آج کوئی امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس سے سوال کریں کہ آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک نماز پڑھائی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک نماز عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے پیچھے پڑھیں گے، باقی نمازیں خود پڑھائیں گے۔ تو ہم پوچھ سکتے ہیں ان لوگوں سے جو جھوٹے دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھائی ہے، امامت کی ہے ان کی؟ مطلب ابھی ایسا کوئی نہیں، ابھی تک تو کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی۔ اچھا، امام مہدی کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں تشریف لائیں گے، ان کا کردار کیا ہوگا؟ یہ اس دین کی مدد و نصرت کے لیے تشریف لائیں گے، حضرت امام مہدی علیہ رضوان بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی۔ یہ اس زمانے میں ایک ہی اعلان فرمائیں گے کہ ایک تو عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، ٹھیک ہے، فتنہ دجال کا خاتمہ فرمائیں گے اور اپنے ہاتھوں سے اس کو قتل کریں گے، اور اسی طریقے سے اسلام سے ہٹ کر جو لوگ ہوں گے مختلف مذاہب کے، ان کو دعوت دی جائے گی کہ اسلام قبول کر لے، نہیں تو ان کے خلاف بھی جنگ کی جائے گی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جب زمانہ ہوگا تو صرف اسلام ہوگا، اسلام کے سوا کوئی مذہب نہیں ہوگا۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ یقیناً آپ سے آج جو گفتگو ہوئی ہے، ناظرین، آج کل کے دور میں ہمیں اپنے عقائد کو سمجھنا اور اس کے مطابق دین اسلام کے احکامات کی روشنی میں زندگی گزارنا انتہائی ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان اویسی صاحب کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ہفتے۔ اللہ حافظ۔